بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجرت درۃ بنت ابی لہب رضی اللہ عنہا اخرج الطبرانی وعن ابن عمر وابی ہریرہ وعمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہم قالوا قدمت درۃ بنت ابی لہب رضی اللہ عنہا مہاجرہ فنزلت دار رافع بن المعلى الزرقی رضی اللہ تعالی عنہ فقال لها النسوة جلسنا الیها من بنی زریق انت بنت ابی لہب الذي قال الله تبت يدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب ما يغني عنك مهاجرك فأتت الدرة النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه ما قلنا لها فسكنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اجلسي ثم صلى بالناس الظهر وجلس على المنبر ساعة وقال يا أيها الناس ما لي أوذي في أهلي فوالله إن شفاعتي لتنال حية حا وحكم والصدى وسلهب يوم القيامة. اللہ حضرت جی کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. ایک جملہ کہتے ہیں کہ جن غیروں کے لیے ہمارے دلوں میں انتقام کے جذبات ہوں گے اللہ ان کو ہدایت دیں گے لیکن ہم کو ذریعہ نہیں بنائیں گے. اس لیے دل سے غیروں کے انتقام کے جذبات بھی باہر نکالنا پڑے گا. اچھا، انتقام کے جذبات کن کے دلوں میں پیدا ہو گئے؟ انتقام کے جذبات ان کے دلوں میں پیدا ہو گئے جو اپنی دعوت سے یا تو مایوس ہوں گے یا اپنی دعوت سے انا کا شکار ہو گئے. اس لیے کہ مایوس وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں کفر ہوتا ہے، اور انا کا دھوکہ اس کو لگتا ہے جو شیطان کا بھائی ہوتا ہے. اس لیے مایوسی سے بچنا، انا سے بھی بچنا، تو راستہ صرف ایک ہے، نیت کرو سب اختیار کریں گے. جو دعاؤں کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو مایوسی سے بچائے گا، اللہ اس کو انا سے بھی بچائے گا. اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کی تمام دعوتوں کا خلاصہ دعا پر جا کر مکمل ہوتا تھا. بلکہ حضرت جی مولا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے تبلیغ میں لگے ہو، کام کر رہے ہو تو تبلیغ اور دعوت تو کرو چھٹاک بھر، یعنی 50 گرام، لیکن دعا کرو من بھر، 16 کلو 10 کلو یا 20 کلو. تو محنت تو چھٹاک بھر کرو، لیکن کہتے تھے دعا من بھر کرو، کیونکہ جو کام تمہاری دعوت سے نہیں بنے گا اس سے اچھا کام دعاؤں سے بنے گا. کریں گے انشاءاللہ. اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کسی سے انتقام کا جذبہ ہوتا تو اس آدمی سے، اس کی پوری نسل سے انتقام کا جذبہ ہوتا، لیکن آپ کا جذبہ صاف تھا، اس لیے اللہ بے ایمانوں کی نسلوں کو ہدایت دے رہا تھا. اور بے ایمان بھی کون سا؟ ابو جہل کے بارے میں پیارے نبی نے فرمایا میری امت کا فرعون ہے، لیکن قرآن نے کہیں نہیں کہا وہ دوزخ میں ہے. اور سگے چچا تھا یہ ابو لہب اللہ کے رسول کا، لیکن قرآن نے وضاحت کر دی کہ یہ سیدھے دوزخ میں ہے. اور اس آیت کی اترنے کے بعد ابو لہب زمین کے اوپر پورے کریکٹ 13 سال زندہ رہا. اللہ کے رسول کو نبوت کے حال کے اندر اس نے 13 سال دیکھا، لیکن ہدایت اس کا مقدر نہ بن سکی. عتبہ ربیعہ 2 بیٹے تھے، وہ بھی بدر کے اندر ہلاک ہو گئے، قتل ہو گئے. گویا کہ ابو لہب کی نسل ختم ہو گئی، لیکن بیٹی باقی تھی. اللہ کے رسول کو اس بیٹی سے امید تھی کہ یہ باپ نہیں، یہ بیٹی نہیں، تو میری جو چچا کی بیٹی بہن ہے اللہ کے ذات سے امید، وہ تو اسلام قبول کریں گے. لیکن مشکل یہ تھی وہاں تک دعوت پہنچانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن ایک ذریعہ ایسا تھا جو ڈائریکٹ دل تک پہنچ رہا تھا. اسی ذریعے کا نام ہے دعا. کریں گے انشاءاللہ. قصہ یہ ہے جو حضرت عمار بن یاسر سے اور حضرت ابو ہریرہ سے منقول ہے. کہتے ہیں کہ درہ، ابو لہب کی بیٹی، درہ کا معنی ہوتا ہے موتی، اور وہ بھی خوبصورت بھی قیمتی بھی. تو بیٹی کا نام درہ رکھ سکتے ہیں. تقریباً 3 صحابیات کا نام درہ تھا. کہتے ہیں کہ درہ ابو لہب کی بیٹی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی. رافع بن معلّہ الزرقی ایک صحابی رسول ہے، ان کے گھر میں اس خاتون کو ٹھہرایا گیا، وہ وہاں پہ اتری. تو بنی زریق ایک قبیلہ ہے،
ان کی عورتیں درہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی رضی اللہ تعالی عنہا. تو ان عورتوں نے درہ سے کہا ارے تم اسی ابو لہب کی بیٹی ہو نا جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ابو لہب بھی برباد، اس کا ہاتھ بھی برباد، وہ بھی ٹوٹے، اس کا ہاتھ بھی ٹوٹے، اور اس کو نہ اس کا مال کام دے گا نہ جو اس نے جو کچھ کمایا وہ کام دے گا. مال سے ایک کمال کی بات یاد آ گئی. ابو جہل پیارے نبی کا دشمن، ابو لہب بھی پیارے نبی کا دشمن. ابو جہل نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا تھا، جب اس سے پوچھا گیا کیا یہ جھوٹے ہیں، اس نے کہا سچے ہیں. تو پوچھنے والے عثمان بن مظعون ہیں. انہوں نے کہا پھر ابو جہل قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا اس لیے قبول نہیں کرتا، یہ قریش ہے. انہوں نے کہا کہ حاجیوں کو کھانا ہم کھلائیں گے، ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا حاجیوں کو پانی ہم پلائیں گے، ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ حرم کی خدمت پوری صفائی کی ہم پوری کریں گے، تو ہم نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اب وہ کہہ رہے کہ نبوت بھی ہم قریش میں رہیں گی، کہتے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا جھگڑا یہ تھا کہ نبوت میرے خاندان میں نہیں ان کے خاندان میں، اس لیے میں قبول نہیں کر رہا. اس کی وجہ سے بھی اتنی تھی. اچھا ابو لہب تو باقاعدہ اسی خاندان کا تھا کہ نبوت میرے خاندان میں، پھر بھی قبول کیوں نہیں کیا؟ تو پتہ یہ لگا شاید ابو جہل بھی اپنی بات میں سچا نہیں تھا اور ابو لہب بھی اپنی بات میں سچا نہیں تھا. تو جھگڑا کس چیز کا تھا؟ قبول کیوں نہیں کیا؟ تو ابو جہل کو اٹھا کے رکھو ایک طرف، ابو لہب نے قبول کیوں نہیں کیا، پہلا پتھر کیوں مارا، اور صرف مار کر بس نہیں کیا، 10 سال تک پیارے نبی کو پریشان کرتا رہا. اس کی وجہ اہل علم حضرات نے یہ بیان کی کہ کعبۃ اللہ کے اوپر جب باہر سے حاجیوں کے قافلے آتے، وہ چڑھاوے چڑھاتے، ہدیے تحفے تقسیم کرتے، وہ پورا مال بٹور کر کے ابو لہب کے کھاتے میں گھر میں آ جاتا تھا، کیونکہ متولی صاحب کے بیٹے تھے یہ. تو ان کے پاس آتا تھا. اگر میرے بھتیجے کی بات چل گئی کہ معبود صرف ایک اکیلا ہے، تو 360 جو بت رکھے ہوئے اس پر چڑھاوا نہیں چڑھے گا، مال میرے کھاتے میں نہیں آئے گا. تو اس کو پورا دھوکہ لگا تھا مال سے کہ اگر میرے بھتیجے کی بات چل گئی اور صحیح نکل گئی کہ معبود صرف ایک ہے، 360 ہٹانا پڑے گا، چادر چڑھانا چھوڑنا پڑے گا، اور پیسہ اور مال بٹورنا وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ مکے کے لوگوں کو پیٹ بھرنے کے لیے ملک شام جانا پڑتا تھا تجارت کرنے کے لیے. تو قرآن نے اس لیے کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، جو اس نے الٹی سیدھی محنتیں کر کے کمایا وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا، اور جو مال اس طرح سے اس نے جمع کر کے رکھا وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا. تو مال کے چکر میں پیارے نبی کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا، جبکہ سگا بھتیجا تھا. اللہ پاک سے مال مانگو مگر عافیت والا مانگو. مانگیں گے عافیت والا. مال کا دھوکہ سب سے بڑا دھوکہ. حضرت جی ابھی گجرات والوں کا جوڑ تھا، اللہ نے کیا فراست دیا. گجرات والوں کے جوڑ میں حضرت جی نے آخری مجلس میں پوری بات اس عنوان سے شروع کی کہ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہا حضرت یہ مال ہے، ہدیہ ہے، قبول کرو. حضرت نے کہا معاف کرنا، ہم کو مال آپ کا قبول نہیں ہے. اس نے کہا حضرت ہدیہ قبول کرنا سنت ہے. تو فوراً حضرت جی نے کہا کہ رد کرنا بھی سنت ہے، رد کر دیا. تو حضرت کے آس پاس میں جتنے لوگ تھے، بڑے بزرگ تھے، وہ ہدیے کا مال ان تک پہنچا کہ آپ قبول کرو، آپ قبول کرو، آپ قبول کرو. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی جب حضرت نے قبول نہیں کیا ہم بھی قبول نہیں کرتے. انہوں نے بھی رد کر دیا. یہ بات حضرت کے سامنے آئی کہ حضرت آپ کے عملے کے سامنے مال پیش کیا گیا تھا، لیکن آپ کے عملے نے مال کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا. تو حضرت جی نے اس وقت فرمایا تھا جب تک میرا عملہ اس سنت پر باقی رہے گا سمجھو خیر پر باقی رہے گا. رد کیا آپ نے. تو نظام الدین ان جھگڑوں سے، ان جھنجھٹوں سے بالکل پاک اور صاف ہے. مال کا چکر سب سے برا چکر. اس کام کے اندر حضرت جی مولانا الیاس صاحب نے پلاٹ لگائے، کھیت لگائے، گھر لگائے، سب لگائے، اور یہ تبلیغ کر کے سب بنا رہا ہے، سب بنا رہا ہے، سب بنا رہے ہیں. الزام بالکل نہیں ہے، لیکن مقصود اور مطلب تبلیغ کا یہ نہیں کہ میرا اچھا گھر بن جائے. تبلیغ کا مقصود اور مطلب یہ نہیں کہ میرا اچھا کھیت بن جائے. تبلیغ کا مطلب اور مقصود یہ نہیں کہ میرے بچوں کی زندگی سنور جائے. یہ مطلب اور مقصود اگر اللہ دے دے تو نور اللہ نور ہے، قبول ہے. حضرت نے آگے کا جملہ کہا کہ تم سوچتے ہو گے کہ صحابہ کو تو اللہ نے اتنا مال دیا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے
کہ میں سونے کی اینٹیں ان کلاڑیوں سے توڑتا تھا جس سے تم لکڑی توڑتے ہو، اور میں ٹیلے کے پیچھے جا کر چھپ گیا، میرے بچے مجھے تلاش کرنے لگے، پتہ ہے وہ ٹیلا کس چیز کا تھا؟ تو ان کے شاگردوں نے کہا حضرت جوار کا، گیہوں کا، گندم کا ہوگا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، کاش کہ تم وہ منظر دیکھتے، میں جس ٹیلے کے پیچھے چھپا تھا وہ سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ حضرت کہنے لگے تم سوچتے ہو صحابہ کو تو اللہ نے اتنا دیا، لیکن پڑھو حیات الصحابہ، معلوم پڑتا ہے جتنے صحابہ کو اللہ نے مال دیا مرتے وقت ایک بھی خوش نہیں گیا، سب روتے ہوئے گئے کہ اللہ کہیں تو نے آخرت دنیا میں تو نے دے دیا، ہماری آخرت دنیا میں تو بنا کر دیا۔ تو مال کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہے، اس لیے اللہ پاک سے خرافات والے مال سے پناہ مانگنا، عافیت والے مانگ کا دل سے سوال کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت درہ کو انہوں نے ایسا تانا دیا کہ تم اسی ابو لہب کی بیٹی ہو۔ عورت کا مزاج ایسا ہونا چاہیے، وہیں اگر بڑبڑ کرنے لگے تو جھگڑا ہوگا، وہ چپ چاپ خاموش سیدھے اللہ کے رسول کے پاس آ گئی، کہا یا اللہ کے رسول، میں اس گھر میں بیٹھی تھی، عورتیں مجھے میرے باپ کا نام لے کر تانا دے رہی ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بٹھایا، درہ میری بہن بیٹھو، ان کو بٹھایا، کہیں بیٹھی رہو۔ وہاں سے حضور اٹھ کر کے سیدھے مسجد نبوی میں آئے، ظہر کا وقت تھا، آپ نے سب کو نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھ گئے۔ صحابہ دیکھ رہے کہ ہمیشہ بیٹھتے تو کچھ ارشاد فرماتے، لیکن کچھ ارشاد نہیں فرمائے، بیٹھے۔ اس کے بعد جب سارا مجمع مطمئن ہو گیا، خاموش ہو گیا، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو یہ کیا بات ہو گئی کہ میرے خاندان کے لوگوں کے بارے میں مجھے تکلیف دی جا رہی ہے؟ درہ کے آنسو نکل گئے جب حضور نے اپنا پن بتایا کہ میرے خاندان کے بارے میں مجھے تکلیف دی جا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا آگے، اللہ کی قسم میری شفاعت تو ہا و حکم سدا سلحب، پہلی بار سنے ہوئے نام، یہ قبیلوں کے نام ہیں۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہا و حکم و سدا و سلحب یوم القیامہ، ارے قیامت کے دن تو ایسے قبیلے جن کے تم میں سے بعض کو نام بھی نہیں پتا ہے ایمان پر مرے ہوں گے تو میری شفاعت ان کو نصیب ہوگی، پھر تو یہ میرے خاندان کے لوگ ہیں، یہ تو تم سے زیادہ اول درجہ رکھتے ہیں کہ ان کو میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم کو بھی پیارے نبی کی شفاعت نصیب فرمائے، یہ بھی کام دعا سے ہی بنے گا۔ ایک آخری کی بات، جب روزے رسول پر کوئی جاتا ہے، جسے بھی جانے کا موقع ملا تو جا کر کے وہاں کیا کرتے ہیں؟ سلام پیش کرتے ہیں۔ تو سلام پیش کرنے کا سب سے اعلیٰ درجے کا طریقہ وہ یہ ہے کہ اس روزے رسول پر کھڑے رہ کر آپ کہو السلام علیکہ یا رسول اللہ اسألوک الشفاعہ، اے پیارے نبی آپ پر سلامتی ہو اور میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ میرے لیے سفارش کرے، شفاعت کرے، اور آگے جملہ کہے وَأَتَوَسَّلُ بِكَ إِلَى اللَّهِ أَنْ أَمُوتَ مُسْلِمًا عَلَى مِلَّتِكَ وَسُنَّتِكَ، اور میں آپ کو آج آپ کے سامنے حاضر رہ کر اللہ کے لیے ایک واسطہ، ایک وسیلہ بناتا ہوں کہ میں مروں، اور جب بھی مروں تو مسلمان ہونے کی حالت میں مروں اور آپ کی سنت پر، آپ کے دین پر، آپ کی ملت پر مروں۔ اس کے بعد زور سے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، اور یہ کہہ دے یا نبی اللہ میں اپنے کلمے کا گواہ آپ کو بناتا ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا یہ مسلمان جہاں بھی جا کر مرے گا تو ایمان پر مرے گا۔ اس کی دلیل یہ دی گئی کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو طالب کے سامنے کلمہ پیش کیا، انہوں نے انکار کیا، تو پیارے نبی نے کہا چچا میرے ایک کان میں کلمہ پڑھ دو، دوسرا کان بھی نہیں سنے گا، بس ایک کان، کوئی نہیں سنے گا، میرا ایک کان سنے گا۔ چچا اس کا فائدہ یہ ہوگا میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے حجت بن کر کھڑا ہوں گا کہ میرا چچا کلمہ پڑھ کر مرے تھے۔ لہذا علماء نے لکھا کہ ایسا سلام پیش کرنا، پیارے نبی کے سامنے کلمہ پڑھ کر گواہی اللہ کے رسول سے لے لینا کہ اے نبی جی قیامت کے دن آپ گواہ رہے نا کہ میں کلمہ پڑھ کر مرا تھا۔ تو اتنا سا عمل اگر آدمی کر لے تو اللہ اس کی وفات کلمے پر کرے گا، اسلام پر کرے گا۔
اس لیے اس کے لیے وہاں پر جانا پڑے گا. تو سارا مجمع نیت کرو، اللہ کے راستے میں بھی جائیں گے اور پیارے نبی کے در پر بھی جائیں گے.